السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد وہ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس چیز کی نصیحت کی ہے، وہ نصیحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو لازمی طور پر پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر امت کو جس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت یہ ہے کہ انسان جب تک اللہ رب العالمین کے کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت رسول پر جب تک عمل پیرا رہے گا، یقیناً انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مختصر سا ہے، لیکن اپنے اندر جامع معنی رکھتا ہے۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، ہمارے اسلاف کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس قول کے مطابق اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری، جس کی بدولت آپ ان کی زندگیوں میں برکتوں کو دیکھیں، آپ ان کی زندگیوں میں نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو برکتوں کا نزول عطا فرمایا، ان کی زندگیوں کو کامیاب بنا دیا۔ یقیناً جو بندہ قرآن اور حدیث کو لازم پکڑتا ہے وہ کبھی ضائع و برباد نہیں ہوتا، بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث انسان کی زندگی میں ایک مشعل راہ ہے۔ قرآن جو انسان کی زندگی، اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان بنا کر جو عزت انسان کو نصیب فرمایا ہے دیگر مخلوقات پر، اس انسان پر قرآن مجید کا نزول کر کر، قرآن مجید کو نازل کر کر اس کی شرف میں، اس کے مقام میں اور بڑھوتری عطا کی ہے اور عزت نصیب فرمایا ہے، اور اس کی زندگی کو تمام مخلوقات پر ایک تو انسان ہونے کی بنیاد پر عزت دی، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر قرآن کو نازل کر کر ان کی زندگی میں عزت کو اور بڑھا دیا۔ قرآن انسان کو زندگی میں اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بتائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی بھی اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ اللہ کے رسول تم کو دے، جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کے احکام کی پیروی کرتا ہے، ان کے احکام پر چلتا ہے اور ان کی منہیات سے رک جاتا ہے، ایسا بندہ یقیناً دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ جس طرح قرآن پر عمل کرنا لازمی ہے، اسی طرح حدیث پر بھی عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یقیناً دونوں کی اہمیت انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے، دونوں انسان کے لیے زندگی کے اندر ایک رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً احادیث بے شمار ہے،
جس کو علماء کرام نے، محدثین نے مختلف کتابوں کی شکل میں اس کو جمع کیا. کئی علماء نے، کئی محدثین نے ضخیم انداز میں جمع کیا، تو کئی محدثین نے اس کو مختصر انداز میں جمع کیا. اب ضخیم میں دیکھ لیجئے، موٹی موٹی کتابوں میں دیکھ لیجئے، صحیح بخاری، معطا، مسند احمد، صحیح مسلم، اسی طرح جامع ترمذی، ایسے مختلف کتابیں جس کے اندر محدثین نے اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کیا. اور اسی طرح مختصر انداز میں مختلف کتابیں ہیں، جیسے کہ بلوغ المرام ہے، اسی طرح اربعین نبوی ہے. دیکھیے آپ، ان مختصر کتابوں میں جو مقام اللہ رب العالمین نے امام نووی کی کتاب اربعین نبوی کو عطا کی ہے، جو درجہ اس کتاب کو ملا ہے، وہ کسی اور کتاب کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نصیب نہیں کیا. یقیناً آپ دوسری کتابوں میں دیکھتے ہوں گے کہ محدثین نے اپنی مختصر سے دوسری کتابوں میں کوئی اصول دین پر جمع کیا ہے، تو کوئی فروع دین پر جمع کیا، کوئی خاص خاص ابواب پر، جہاد کے باب پر، آداب کے باب پر، صلاۃ کے باب پر جمع کیا ہے مختصر کتابیں. لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس مختصر سی کتابوں میں ان تمام منتخب احادیث کو جمع کیا ہے جو اپنے اندر ایک دار و مدار رکھتی، جو اپنے اندر ایک تہائی اسلام رکھتی ہو، جو اپنے اندر آدھا اسلام کو رکھتی ہو. ان احادیث کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے. یہ کتاب جس کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے 42 احادیث کو، یعنی 42 احادیث کو جمع کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہر دن مختصر انداز میں ایک ایک حدیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور کچھ فوائد کو بیان کر انشاءاللہ آپ لوگوں کو مستفید کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے اور اسی طرح اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.